بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے ہی شیطان کو بھی اختیارات سے نوازا ہے، اور جہاں اولیاء اللہ لوگوں کو درست راہ کی تلقین کرتے ہیں، وہیں شیطان کے پجاری بھی شیطان کی مدد سے انسانوں پر اپنا رسوخ جمانے کے لیے شیطانی طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یوں تو کارٹون کو بچوں کی تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے امریکہ میں ایک ایسا کارٹون بھی ٹی وی پر چل رہا ہے جس میں دنیا میں ہونے والے درجنوں واقعات کی درست پیش گوئیاں کی جا چکی ہیں۔ کارٹون ہو یا ٹی وی ڈرامہ، یہ صرف ٹائم پاس نہیں بلکہ بہت کچھ سیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسی چیزیں بھی ہماری ٹی وی سکرین پر آ جاتی ہیں جنہیں وقتی طور پر شاید آپ نظر انداز کر دیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انتہائی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، جیسا کہ امریکہ میں چلنے والا ایک کارٹون بھی ہے۔ 1989 میں شروع ہونے والا کارٹون سمپسن پاکستان میں بھی نشر ہوتا ہے۔ یوں تو بھدے اور عجیب و غریب کرداروں والے اس کارٹون کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ کارٹون آپ کے اور ہمارے گھروں میں مسلسل نشر ہو رہا ہے۔ جیسے پانی کا ایک قطر مسلسل گرنے سے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ کارٹون بھی مسلسل نشریات کے باعث اپنی ایک خاص جگہ بنا چکا ہے، اور اس کارٹون کو دیکھنے کی وجہ سے بچوں یا بڑوں میں مقبولیت نہیں بلکہ کچھ تنازعات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اب سے کارٹون کو لازمی دیکھتے ہیں۔ سمپسن کارٹون، جیسا ہم نے بتایا کہ عجیب و غریب کرداروں کی وجہ سے آنکھوں کو بھی بھلا نہیں لگتا، لیکن اس کارٹون میں 30 سال میں کچھ ایسی چیزیں دکھائی جا چکی ہیں جو آگے چل کر بالکل درست ثابت ہوئی۔ ان میں سے ہم چند ایک آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سمپسن کارٹون سے متعلق مزید بتائیں، آپ کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ کارٹون آخر بنا کون رہا ہے۔ اس کارٹون کا خالق میٹ گروئنی نامی شخص ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لادین شخص ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہودی لابی کا حصہ بھی ہے۔ لادین گروہ سے تعلق رکھنے کا سبب اللہ کی وحدانیت اور وجود کا منکر ہونے کے ساتھ ساتھ شیطانی قوتوں کا پیروکار اور علم نجوم میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میٹ گروئنی شیطانی قوتوں کی مدد سے مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان کر انہیں سمپسن کارٹون کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک انسان صرف کارٹون بیچنے کے لیے کیوں اتنی توغ دو کرے گا؟ اب یہاں سے ایک اور شیطانی کھیل شروع ہوتا ہے جو پوری دنیا کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، یعنی یہودی فتنہ۔ بعض حلقے یہ مانتے ہیں کہ سمپسن کارٹون ایک یہودی فتنہ ہے، اور اس کارٹون میں پہلے سے دکھائے جانے والے واقعات کوئی پیش گوئیاں نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ منصوبے ہوتے ہیں، جنہیں دیدہ دلیری سے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دجالی فتنے نے یہ منصوبہ بنایا ہے جس میں ہمت ہے ہمیں روک کر دکھائے۔ کوئی بھی پیش گوئی حرف بے حرف سچ ثابت ہونا مشکل ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اگر مگر لازمی ہو سکتی ہے، لیکن سمپسن کارٹون میں سانحہ 9/11 سے قبل ورلڈ ٹریڈ ٹاورز کی تباہی دکھائی گئی، ملکہ الزبتھ کی موت کا درست دن اور تاریخ بتائی گئی،
مسلمان ممالک میں جنگ و جدل بھی سیمسن نامی اس دجالی کارٹون میں پہلے سے بتایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ سائنسی ایجادات، موبائل فون، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا، امریکہ میں ہنگامہ آرائی، ایبولا وائرس، اسمارٹ واچ، یونان کا مقروض ہونا، کمیلا ہیرس کا امریکہ کی نائب صدر بننا اور سیاہ فام اوباما کا امریکہ کا صدر بننا ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی تباہی کی پیش گوئیاں اسی شیطانی کارٹون کا حصہ ہیں۔ اب اس کارٹون میں 22 سال پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کی وفات دکھائی گئی تھی اور اس کارٹون کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن اسی سال اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اسی شیطانی کارٹون میں پاکستان کے ٹکڑے ہونے اور سال 2024 کے دنیا کے کئی ممالک میں ہولناک زلزلے سے شدید تباہی کی پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ 1995 میں جب ٹچ اسکرین یا کیمرے والے فون کا تصور بھی نہ تھا، اس وقت سیمسن کارٹون میں فون پر ویڈیو کال کرتے دکھایا گیا جو کچھ سال بعد حقیقت بن گیا۔ 2000 میں اس کارٹون میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ صدر دکھایا گیا اور 2015 میں ٹرمپ واقعی امریکہ کے صدر بن گئے۔ 2002 میں اس کارٹون میں ٹرمپ اور مسلمان حکمرانوں کو گلوب پر ہاتھ رکھے دکھایا گیا اور تصویر میں موجود لوگوں نے 2017 میں اس کو سچ کر دکھایا۔ 2008 میں اس کارٹون میں اوباما کے الیکشن میں انتخاب کے وقت دوسرے شخص کو ووٹ دیتے دکھایا گیا، لیکن اوباما کا ووٹ دوسرے شخص کے کھاتے میں جاتا ہے اور 2012 میں یہ بھی سچ ثابت ہوا۔ سیمسن کارٹون میں بھارت کے پاکستان پر ایٹمی حملے کی پیش گوئی بھی کی جا چکی ہے، لیکن اب ہم اس کو پیش گوئی کہیں یا کوئی اور شیطانی منصوبہ یا چیلنج، اس کارٹون کے مطابق پاکستان اگلے اسی سال زلزلے سے بری طرح متاثر ہوگا اور پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ماہرین ارضیات زلزلے کی درست پیش گوئی کرنے سے قاصر ہیں تو پھر ایک کارٹون کیسے پیش گوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو اس کو قدرتی آفت کہنے سے پہلے ایک بار اس سازشی دجالی فتنے پر ضرور غور کرنا ہوگا۔ معزز ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔